ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں، جو کہ سابق ڈی جی نیب سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، تمام صورتحال، ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا ہے سپریم کورٹ کو، ایک انتہائی سینسیٹیو معاملہ جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ چکا ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی ہوئی ہے کے اندر جو بھی پریس ریلیز آئی ہے اور جو بھی موقف ہمارا آیا، ہمارا وہی موقف ہے اور معاملہ بھی سب جوڈس ہے۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس وقت بہت ہی حالات خراب ہوئے ہیں، سیاسی حالات خراب ہوئے ہیں، اور کیا اس وقت ہمارا ملک انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس جو ہو رہے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جتنے زیادہ لون بڑھتا جا رہا ہے، ہر ایک پریشان بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ سوٹ کرتا ہے؟ کیا عوام اپنے نمائندوں کو اس لیے چنتے ہیں کہ وہ آ کے پولیٹیکل کرائسس میں گھس جائیں، ٹالرنس ختم ہو جائے؟ یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ آئی تھنک آرمی کا سٹانس بڑا کلیئر ہے، جو ایک انہوں نے بیانیہ دیا ہے وہ اسی پر اسٹک کرتے ہیں۔ نمبر 2، فوج، بالکل فوج کو کسی چیز میں گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ فوج نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کی، پرائم منسٹر کی صدارت میں، کر لی، بات ختم ہو گئی، ریسٹ فوج از آؤٹ آف اٹ۔ لیکن بات یہ کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، چیف جسٹس بناتے ہیں، اس میں کئی سینسیٹیو چیزیں نکلیں گی، کئی ایسی چیزیں نکلیں گی جو آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ آئی تھنک سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ایک اسمبلی کے اندر کی پرابلم ہے اس کو ریزالو کر کے اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے، اور فیصلہ بھی وہ ہونا چاہیے جو ایسا فیصلہ ہو کہ اور ملک زیادہ فردر پولیٹیکل کرائسس کے اندر نہ چلا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ انڈو ہے، غلط کیا ہے، غیر نہیں کیا ہے، تو کہ آپ کے خیال میں کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اسٹریٹ میں پالیٹکس شروع کر دیں گے، دوبارہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ اس کے مقابلے میں پھر پی ایم ایل این اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اپنا ایک اسٹریٹ کا شروع کر دیں گے، تو ملک کے لیے اور کرائسس ہوں گے۔ لائک وائز اگر وہ فیصلہ آتا ہے کہ جنرل الیکشن کروا دیے جائیں، تو پی ڈی ایم اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو تو موقع چاہیے اسٹریٹ لڑائی کے لیے، وہ اسٹریٹ پہ پھر شروع کر دیں گے۔ تو ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو ایسا ہو کہ ملک کو تباہی سے بچا لے، انارکی سے بچا لے۔ پہلے ہی پولرائزیشن ہوئی ہے، اور دشمن کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو اس میں گھسیٹا جائے، فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور ایسے کرائسس کیا جائے کہ عوام فوج سے دور ہو جائے، اور یہ سب سے خطرناک ہوگا فیڈریشن آف پاکستان کے لیے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ بالکل سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ یہ کنڈیم بھی کرے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو اپنے اختیارات سے زیادہ تجاوز کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، غیر قانونی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، کیبنٹ ڈیزالو ہو چکی ہے، جنرل الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، تو بہتر یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ساری جنرل الیکشن میں جائیں اور اپنے نئے مینڈیٹ کے ساتھ عوام کی نمائندگی کریں۔ یہ ایک سجیشن، میں ایم ٹاکنگ ناٹ کہ سپریم کورٹ کا مرضی ہے جو مرضی فیصلہ کریں، اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کے مفاد میں کرتے ہیں، جو فیصلہ بھی ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے، اور فوج نے اپنا موقع بڑا کلیئر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کو کوئی اس وقت سروکار نہیں ہے۔ یہی تماشا پنجاب میں لگا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں ہماری پالیٹکس کتنی میچور ہے، ہمارے پولیٹیشین کتنے میچور ہیں۔ کیا وہ صرف ملک کے لیے اپنے ذاتی مفادات، پارٹی مفاد کے علاوہ ملکی مفادات کے بارے میں سوچیں گے نہیں؟ آئی تھنک وی آل ہیو ٹو سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جلد سے جلد الیکشن ہی اس کا حل ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کس نوعیت کا فیصلہ کرے گی، اور کیا اس کیس کے اندر آج انہوں نے جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس بھی مانگ لیے ہیں جناب بابر اعوان صاحب سے، جو حکومت کی طرف سے وکیل ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ منٹس کے بعد جو ہے اگر وہ سیکورٹی اداروں کے حوالے سے بھی کوئی موقف مانگتے ہیں سپریم کورٹ، تو کیا کسی قسم کو کوئی ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا، تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کو دیں گے؟ بالکل ایفیڈیوٹ نہیں دینا چاہیے، بالکل فوج کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، فوج کو پالیٹکس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف سب کہتے ہیں جی فوج آ جاتی ہے، فوج آ جاتی ہے، مارشل آ جاتا ہے۔ اب آپ کیوں فوج کو یہ لوگ گھسیٹ رہے ہیں؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اتنا ہی کنفرم کرنا ہے تو گیٹ اے لیٹر، جو لیٹر ہے فورن آفس میں، وہ چیف جسٹس اپنی جو بینچ ہے وہ دیکھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیٹیشین امریکن سے ملتے رہے ہیں، ان کا بھی ریکارڈ ہے، وہ حکومت سے لے لیا، آئی تھنک ان کی انٹیلیجنس اعلامیہ کے دیکھ پاس لیں، ہوگا، نیشنل سیکورٹی کا اعلامیہ بھی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ وہ دیکھ لیں۔
تو میرے خیال میں یہی لوگ چاہیے، یہی انڈین چاہتے ہیں، یہی دشمن چاہتے ہیں کہ فوج کو آپ کٹہروں میں لے کر آؤ، فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کرو، فوج کو انیسیسری ایمبرائل کرو اور فوج کا امیج خراب کرو، جو فوج اور عوام کا اعتماد ہے اس کو دور کرے۔ یہ ہائبرڈ وار میں سب سے بڑا انیمی کا نیریٹو ہے، اور یہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ ویسٹرن کو جو پاورز ہیں ان کا بھی نیریٹو ہوگا، کیونکہ فوج نے ملک کو بچایا ہوا۔ اگر عراق کو دیکھ لیں، آپ سیریا کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، آپ یمن کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، جہاں جہاں فوج کمزور تھی وہاں انہوں نے اپنے فوراً عزائم پورے کر لیے، قبضہ کر لیا، مردی کی حکومت بنا لی اور وہاں پر ایسٹ جو آئلس کے اوپر قبضہ کر لیا فوج نے یہاں پر، کیونکہ ہم نیوکلیر ملک ہیں، یہی سب سے بڑی بات کھٹکتی ہے ان کو۔ دے وانٹ کہ ملک میں اتنا انٹرسٹ ہو جائے کہ وہ یہ کہیں دیکھیں جی خدا نہ خواستہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ کین فال انٹو دا ہینڈز آف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، اور وہ یونائٹڈ نیشن سے کوئی ریزولوشن بھی لا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو بچاتے ہوئے ہمیں پاکستان فرسٹ، پاکستان ہے تو ہمارا آئین ہے، پاکستان ہے تو ہمارا قانون ہے۔ آئی اسٹل فیل کہ ان چیزوں کو سوچ کے آپ اعلیٰ عدلیہ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جس طرح کل بھی خبر آئی کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں کی، کچھ اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کے اندر ان کو کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوئی۔ چیز جو سامنے آئی وہ زیادہ تر یہ تھی کہ ایک تو معاملہ سب جوڈس ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا وہی موقف ہے جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر جو ہم نے بات کی اور اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا وہی ہمارا موقف ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف بلاول بھٹو سرداری اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کہا ڈی جی آئی ایس آئی اور جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نام لے کر کے جی آپ اپنا موقف دیں اور آپ بتائیں، تو اس میں اب یہاں پہ کیا صورتحال لگتی ہے؟ پھر مولانا فضل الرحمان نے بڑی حیران کن اور بڑی عجیب سی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صرف نیوٹرل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی پوزیشن واضح کریں۔ تو یہ ان کا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ صرف چاہتے ہیں فوج کو۔ مولانا فضل الرحمان کو تو میں بڑا اچھی طرح سمجھتا ہوں، ان کو کسی سے محبت نہیں ہے، اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور یہ ساری مہم جو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ان کا کیا ہوا ہے۔ کبھی پی ڈی ایم ٹوٹ رہی تھی، کبھی پی ڈی ایم کھڑی ہو رہی تھی، یہ کیونکہ یہ پاور لیس ہے اس لیے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا فوج کا موقع لینا چاہتے ہیں؟ فوج یہ کہ جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، یا فوج یہ کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ اس کا مطلب فوج کو خام کا پولیٹیکل ایمبٹ میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فوج کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوج کے بعد بہت ساری اس وقت ملکی ذمہ داریاں ہیں، ادھر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، ادھر لائن آف کنٹرول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملکی سرحدوں کی بات کر رہے ہیں، انٹرنل آپ کے سامنے حالات خراب ہوئے ہیں، دہشت گردی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ فوج کو بالکل کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، خاص طور مولانا فضل الرحمان کو واقعہ موقف کیا وعدہ کریں۔ آئینی طور پر فوج جب تک حکومت ہوتی ہے، آئین اور قانون کے مطابق فوج اس حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو۔ غیرانی کان میں کسی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی فوج نے اپنا موقف لیا ہوا ہے۔ اس وقت دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ کوئی پولیٹیشین، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں کہہ سکتا کہ فوج کی طرف سے کسی کو ٹیلی فون کیا ہے کسی کام کے لیے۔ آئی تھنک دس شوز کہ وہ بالکل اس سے لا تعلق ہے اور لا تعلق رہنا چاہیے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر خاص طور پر کچھ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی کی آشیرواد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں بار بار اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور کیوں ایک چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایک چیز سامنے آ چکی ہے؟ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل سے یہی مراد ہے کہ ہم کسی قسم کی کسی کو بھی کسی سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر رہے۔ تو بار بار پھر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ پولیٹیشین کا، آئی ڈونٹ نو ٹو نیم اینی ون، ان کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہیں ہمیں بھی معلوم ہے، اور وہی پولیٹیشین کر رہے ہیں، کوئی اور بات نہیں کر رہا۔ آئی تھنک ایسے موقع پہ یہ پولیٹیشین، میں دیکھیں تمام جرنلسٹ، آل پولیٹیشین، آئی سے ایوری باڈی از محب وطن۔ ہم کسی کی اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، کسی کو کسی کا حق نہیں سرٹیفکیٹ دینے کا۔ لیکن ہمارے پولیٹیشینس کو اور ہمارے جرنلسٹ، کچھ جرنلسٹ کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ جو وہ بیان دیکھ رہے ہیں یہ کس کی فیور میں جا رہا ہے، ہمارے دشمن کا نیریٹو کیا ہے، کیا آپ ان ایڈورٹنٹلی اس میسج کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، ضرور سمجھنا چاہیے۔ پولیٹیکل آپ کے ڈفرینسز ہیں، پولیٹیکل ڈفرینس پولیٹیکل طریقے سے ریزالو کریں، بٹ فوج کو پلیز مت انوالو کریں۔ سوشل میڈیا پر بہت سخت اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، یہی دشمن چاہتا ہے، یہی دشمن کا نیریٹو ہے۔ یہی فوج ہماری جو ہے جو دنیا میں اسی لیے مانی جاتی ہے، پروفیشنل فوج ہے، اس کو پروفیشنل رہنے دیں۔ آپ فوج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کسی کے سپورٹ میں نہیں ہے،
جو بھی کریں گے، ایون میں تو کہوں گا جب الیکشن ہوں گے، الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے بالکل فوج کو نہیں بلانا چاہیے، بالکل فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اس وقت جو پارٹی جیتے گی دوسری اس کے بعد الزام لگائے گی. بہتر ہے رینجرز پولیس مل کے الیکشن کریں، فوج کو اپنے جو ہے فوجی کام کرنے دیں. بہت بہت شکریہ جناب حارث نواز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے، امید یہی کرتے ہیں کہ سینٹی ہمیشہ پرویل کرے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سینٹی پرویل کرنی چاہیے، کیونکہ بات ملک پاکستان کی اور ہمارے جو ہے وہ عوام کی ہے. جب تک پاکستان ہے تب تک عوام ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.